یہ قدرت کی طرف سے ایک سبق، ایک تنبیہ تھی کہ بدبختو، تم نے اس فانی دنیا کے لیے دین چھوڑا اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کیا۔ یاد رکھو کہ جو دین تم نے اپنے ہاتھ سے چھوڑا اور جس دنیا فانی کو تم نے چنا ہے، وہ دنیا فانی کبھی بھی مستقل قائم نہیں رہے گی، ایک نہ ایک دن اس دنیا کو ختم ہو کر جانا ہے۔ جب یزید پلید کو معلوم ہوا کہ اسیران کربلا اور امام حسین وغیرہ کا سر عنقریب دمشق پہنچنے والا ہے، تو اس نے پورے شہر کو راستہ کرنے اور سب کو خوشی منانے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سہل تجارت کے لیے ملک شام آئے ہوئے تھے۔ جب دمشق شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ خوشی مانتے اور ڈھول باجے بجاتے ہیں۔ انہوں نے لوگوں سے اس کی وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ اہل عراق نے حسین ابن علی کے سر کو یزید کے پاس ہدیہ بھیجا ہے۔ تمام اہل شہر اسی کی خوشی کو منا رہے ہیں۔ حضرت سہل نے ایک آہ بھری اور پوچھا کہ حضرت حسین کا سر کون سے دروازے سے لائیں گے؟ کہا گیا باب الساعتہ سے۔ آپ اس طرف تیزی سے بڑھے اور بڑی دور دھوپ کے بعد اہل بیت تک پہنچ گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک سر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے بہت زیادہ مشابہ ہے، نیزے پر چڑھا کر رکھا گیا ہے، جسے دیکھ کر آپ رو پڑے۔ اہل بیت میں سے ایک نے پوچھا کہ ہم پر کیوں رو رہے ہو؟ حضرت سہل نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا میرا نام سکینہ بنت حسین ہے۔ انہوں نے فرمایا اور میں آپ کے نانا جان کا صحابی ہوں، اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو حکم فرمائیے۔ حضرت سکینہ نے فرمایا میرے والد کے سر انور کو سب سے آگے کرا دیجئے تاکہ لوگ ادھر متوجہ ہو جائیں اور ہم اہل پردہ سے دور رہیں۔ حضرت سہل نے 400 دینار دے کر حضرت امام حسین کے سر مبارک کو مستورات اہل پردہ سے دور کرا دیا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نزدیک سر امام کے پاس تھا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لب آپ کے ہل رہے ہیں۔ کان لگایا تو سنا کہ آپ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے جس کا ترجمہ یہ ہے ظالموں کے بد عمل سے اللہ کو غافل گمان نہ کرنا۔ زید بن ارقم صحابی کہتے ہیں کہ جب سر جان کو نین امام حسین کا میرے دروازے پر آیا، اس وقت میں گھر کی کھڑکی میں بیٹھا رو رہا تھا، غم حسین میں بے قرار ہو رہا تھا۔ جب سر مبارک میرے قریب آیا تو میں نے سنا کہ سر امام حسین اسی آیت کو پڑھ رہے ہیں۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے یہ آیت مبارکہ اپنے کانوں سے سنی، واللہ میرے تمام بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے رو کر کہا یا ابن رسول اللہ، حقیقت آپ کا قصہ اصحاب کہف کے قصے سے بہت ہی عجیب تر ہے، اس واسطے کہ اصحاب کہف کو تو فقط کافروں نے ستایا تھا اور آپ پر تو آپ کے نانا جان کے امتی کہلانے والوں نے طرح طرح کے ستم ڈھائے اور سر مبارک کو نیزے پر چڑھا کر گلی در گلی شہر شہر پھر یا فی الحقیقت آپ کا یہ واقعہ اصحاب کہف کے واقعے سے عجوبہ تر ہے۔ یہ بھی تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ آپ کے سر اقدس سے یہ آواز آئی میرا قتل ہونا اور نیزے پہ چڑھا جانا اصحاب کہف اور رقیم سے عجیب تر ہے۔ راقم الحروف فقیر نیزہ کو گواہی دیتا ہے کہ امام علی مقام نے نیزے پر پورا قرآن پڑھا۔ مختلف لوگوں نے مختلف آیات کی تلاوت کی آوازیں سنی۔ جب حران میں پہنچے تو ہائی یہودی حرانی یہ دھوم دھام اور نیزوں سے سرہائے شہدائے علی مقام دیکھ کر گھبرایا اور اپنے گھر سے نکل کر باہر استقبال کیا اور ان سروں کو نظارہ کرنے لگا۔ اس کی نظر سر
شبیر پر پڑ گئی، دیکھا کہ لب ہائے نازک کھل رہے ہیں۔ قریب جا کر کان لگایا تو صاف سنا آپ یہ آیت بآواز پڑھ رہے ہیں۔ یحییٰ کو بڑا تعجب ہوا اور پوچھا کہ یہ کس کا سر ہے؟ لوگوں نے کہا فرزند نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یعنی حسین ابن علی کا۔ پوچھا ان کی مادر اور مہربان کا کیا نام تھا؟ کہا فاطمہ زہرۃ البتول بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پس یہودی نے کہا کہ اگر دین ان کے نانا حق نہ ہوتا تو یہ سب کرامات ان کے سر اقدس سے ظاہر نہ ہوتی اور ہم ان باتوں سے باہر نہ ہوتے۔ پس فوراً مسلمان ہو گیا، اچھے کپڑے اور 1000 درہم حضرت امام زین العابدین کو دیے۔ اشقیاء نے کہا کہ ارے دشمن آنے والے شام کی طرف داری کرتا ہے، یہاں سے دور رہ، نہ تیرا سر اتار لیا جائے گا۔ یا نے کلام سنتے ہی شراب شہادت کا نشہ چڑھ گیا، فوراً شمشیر آبدار چمکا کے تکبیر کہتا ہوا یزیدیوں پر وار کیا۔ ایک حملے میں 5 بدبخت فی النار کے۔ پھر یحییٰ نے اسی جگہ اشقیاء کے ہاتھ سے شہادت پائی۔ اس کے بعد حلب کے پہاڑ کے نیچے قافلہ اترا۔ اس پہاڑ پر ایک بستی بہت آباد تھی، رعیت وہاں کی ہر طرح سے فارغ البال اور الشاد تھی۔ لوگ دور دور سے وہاں آتے تھے اور ان کے بنے ہوئے کپڑے خرید کر لے جاتے تھے۔ کوتوال وہاں کا عزیز بن ہارون نام تھا، آدمی نہایت صاحب اکرام تھا۔ جب کچھ رات گزری تو شیریں دائی حضرت شہر بانو کے ان کے پاس بٹھا کر زار و قطار ہونے لگی۔ حضرت امام کے غم میں روز دن زیادہ بے قرار ہونے لگی۔ سبب ان کا یہ تھا کہ جب شہر بانو مدینے میں تشریف لائیں تو ان کی خدمت میں 100 لونڈیاں تھیں۔ جس دن حضرت امام حسین نے ان کا نکاح ہوا تو 50 لونڈیاں آزاد کر دیں، پھر بروز ولادت حضرت زین العابدین کے 40 لونڈیاں آزاد کر دیں، فقط 10 لونڈیاں ان کے پاس رہ گئی تھیں۔ منجملہ ان کی شیریں بہت خوشرو خشوع تھیں۔ ایک دن حضرت امام حسین نے حضرت شہر بانو کے روبرو شیریں کی کچھ تعریف کی۔ حضرت شہر بانو نے کہا کہ شیریں آپ کی نظر ہے۔ پس حضرت امام علی مقام نے شیریں کو اسی دم برائے خدا آزاد کر دیا۔ پھر حضرت شہر بانو نے اسی دم گھڑی اپنے کپڑوں کی منگوائی اور شیریں کو خلعت نفیس قیمتی پہنا کر حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ تم نے بہت سی لونڈیاں آزاد کی مگر کسی کو خلعت گرامہ نہ پہنایا نہیں، مجھے تعجب ہے، بتاؤ اس کا کیا سبب ہے؟ حضرت شہر بانو نے فرمایا اے شہزادے، وہ سب میرے آزاد کی ہوئی ہیں اور شیریں آپ کی آزاد کی ہوئی ہے۔ شیریں اور میری آزاد کی ہوئی لونڈیوں کے درمیان کچھ فرق ہونا چاہیے۔ آپ بہت خوش ہوئے اور حضرت شہر بانو کو دعا دی، مگر شیریں باوجود آزاد ہونے کے ملازمت شہر بانو کی چھوڑی نہ تھیں، دم بھر خدمت سے ان کے منہ موڑتی نہ تھیں۔ پس اس رات شیریں نے دیکھا کہ حضرت شہر بانو نے کپڑے اپنے حسب حال نہیں پہنے ہیں۔ پس شیریں نے وہ خلعت گرامہ یہ جس کو حضرت شہر بانو شیریں کو حضرت امام علی مقام کے سامنے پہنایا تھا گر گیا۔ امام حسین کی مصیبت اور حضرت شہر بانو کی بے کسی اور غربت پر ہونے لگی، جی بگڑ گیا۔ پھر شیریں نے حضرت شہر بانو سے کہا کہ حکم ہو تو اس بستی میں پہاڑ پر جاؤں اور اپنے زیور بیچ اس کے واسطے کچھ کپڑے خرید لاؤں۔ حضرت شہر بانو نے فرمایا تم جہاں جائے مختار ہے، آزاد کردہ لونڈی پر ہمارا کیا اختیار ہے؟ یہ رات گزری کہ شیریں نے اپنے آپ کو پہاڑ پر پہنچایا، پھر قلعے کا پھاٹک بند، اس کا حلقہ درہلایا۔ عزیز بن ہارون مذکور اس وقت خواب دیکھ کر قلعے سے پھاٹک کے پاس شیریں کے انتظار میں کھڑا تھا۔ اندر سے کہا کہ کون حلقہ در بلاتا ہے، کیا شیریں ہے؟ شیریں نے کہا ہاں۔ از کھولو غرض عزیز شیریں کو اپنے گھر لے آئے اور بڑی تعظیم و توقیر سے پیش آئے۔ شیریں نے کہا مجھے بڑا تعجب ہے کہ تم نے میرا نام کیوں کر جانا؟ عزیز نے کہا کبھی میں نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ رو رہے ہیں، کسی کے غم میں بے تاب ہو رہے ہیں، آثار تعزیت کے ان پر پیدا ہیں، علامات مصیبت ان کے چہروں سے دیدہ ہیں۔
میں نے عرض کیا حضرت آپ کا کیا حال ہے، کس کے واسطے آپ روتے ہیں؟ فرمایا تجھے معلوم نہیں عاشقیان محمد کے نواسے امام حسین کو کربلا میں بے دردی سے پیاسا شہید کیا ہے۔ اب سر ان کا اور اہل بیت کو کوفے سے یزید پلید کے پاس لے جاتے ہیں، انہی کے غم میں ہم لوگ رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کی کہ آپ لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہیں اور ان کے دین کو حق جانتے ہیں؟ فرمایا وہ نبی برحق ہیں، خدا کے حبیب مطلق ہیں، جو ان پر مان نہ لائے گا جہنم میں جائے گا، سارے انبیاء اس سے بیزار ہیں، اسی کی شفاعت سے دستبردار ہیں۔ تب میں نے کہا ان کے نبی بر ہونے کی کوئی علامت بتائیں۔ پر حضرت موسیٰ ہارون نے فرمایا کہ 8 قلعے کے پھاٹک کے پاس منتظر کھڑا رہ کر 1000 شدہ لونڈی شیری نام قلعے کے پھاٹک پر آئے گی اور حلقہ پھاٹک کا ہلائے گی، پھر پہاڑ کے تلے حضرت حسین کے سر کے پاس جانا اور ہمارا بہت بہت سلام پہنچانا، پھر ان کے سر اقدس سے ہمارے سلام کا جواب پاؤ گے اور مشرف با اسلام ہو جاؤ گے، پھر شیری نے تمہارا نکاح ہوگا۔ پھر میں نیند سے چونک پڑا کہ تم نے پھاٹک کے باہر سے پکارا، اس واسطے ہم نے جانا کہ تمہارا نام شیری ہے۔ یہ واقعہ سن کے شیری فوراً وہاں سے لوٹ آئیں اور سب باتیں اہل بیت اطہار کو آ کر سنائیں۔ اہل بیت یہ حال عجیب سن کر رونے لگے۔ علی الصبا عزیز 1000 درہم لشکران عزیز کو دے کر اہل بیت کی خدمت میں آنے کی اجازت لے کے حضرت امام زین العابدین کے پاس آئے اور بہت سے کپڑے پیش کیے، قیمت اور 1000 اشرفیاں نذرانہ کیں اور حضرت زین العابدین کے ہاتھ اسلام کی بیعت کی اور صاحب امام مسلمان ہو گئے۔ پھر جناب علی مقام کے سر انور کے پاس آ کر آنکھوں سے سیلاب خون بہا کر عرض کی کہ آپ کی خدمت میں یہودی سے مسلمان ہو رہا ہوں، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا سلام لایا ہوں۔ امام پاک کے سر سے آواز آئی تجھ پر اور ان دونوں پر میری طرف سے سلام پہنچے، اور فرمایا کہ اے عزیز قیامت کے دن تو میرے اہل بیت کے ساتھ مشہور ہوگا۔ پھر عزیز کا شیریں سے نکاح ہوا اور اس قلعے کے سارے یہودی مسلمان ہوئے۔